بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم۔ کل بات یہاں سے رہ گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچی میں ڈالا اور وہ صندوقچی دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن جب اس کو ڈالا والدہ نے تو یہ دیکھنے کے لیے گئی کہ یہ صندوقچی کدھر کو جاتی ہے، ساتھ ساتھ رہی، دیکھا اس کو نکالا گیا اور یہ فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو یہ بھی خادماؤں کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اس وقت فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ یہ کیا ہی خوبصورت بچہ ہے، ہمارے اور تمہارے یہ کام آ جاوے۔ بنی اسرائیل جو وہاں پہ دوسرے لوگ تھے قبطی فرعون کے ساتھ، وہ کہنے لگے کہ بچہ بنی اسرائیلیوں کا لگ رہا ہے، ہو نہ ہو یہی خواب کی تعبیر ہو۔ لیکن آسیہ کی بات میں آ گیا فرعون، اور فرعون نے جو ہے اسے پالنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب پرورش کے لیے جو ہے ان کے لیے طریقہ اختیار کیا۔ فرعون نے دایوں کو بلوایا، دودھ پلانے والیوں کو، ایک پر ایک دودھ پلانے والی شاہی خاندان میں پہنچی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ پر دوسری عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا، کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ ان کی بہن نے کہا کہ میں جانتی ہوں ایک نیک خاتون ہے، وہ اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی، اس کا دودھ یہ پیے گا، اجازت ہو تو میں اسے بلاؤں۔ تو کہا بلا کے لاؤ۔ یہ گھر آئی، ادھر ماں پریشان تھی، الہام کے اوپر دریا میں تو بچے کو ڈال دیا، پتہ نہیں میرے بچے کا کیا بنے گا۔ اب جو ہے یہ پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہے، اور ادھر سے بیٹی حضرت موسیٰ کی بہن جو ہے وہ جا رہی ہے بلانے کے لیے۔ جیسے گھر پہنچی، جا کر خوشخبری دی کہ اماں بھائی تو جو ہے وہ کسی کے دودھ کو نہیں پی رہا ہے، اس لیے آپ چلیے، وہاں آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں پہنچی، حضرت موسیٰ کو گود میں لیا، فوراً حضرت موسیٰ جو ہے دودھ پینے لگے۔ اب مسئلہ ہوا کہ تم ہمارے یہاں رہ جاؤ اور اس بچے کی تم پرورش کرو، اب شاہی خزانے میں سے تم کو دودھ پلانے کی تنخواہ اور وظیفہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں تو اپنے گھر جاؤں گی۔ تو کہا بچے کو لے کے جاؤ، ہم تم کو اس کا ماہانہ دیں گے۔ فرعون اب ماہانہ بھی دے رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی ہو رہی ہے۔ اللہ دشمن کے گھر میں بھی پالتا ہے اور اس طرح پالتا ہے۔ آج اللہ کے اوپر سے میرے اور آپ کا وہ اعتماد کم ہو گیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہ یقین عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات ہے جو سمندروں میں آگ جلائے گی، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر کو دہکایا اور بھڑکایا جائے گا، اللہ کی وہ طاقت و قدرت ہے۔ میرے بھائیوں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے ہوشیار ہوئے تو دودھ چھڑا دیا، تو فرعون کے محل میں سپرد کر دیا، اب وہیں رہ رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دھیرے دھیرے جوانی کی عمر کو پہنچے، لیکن یہ چونکہ بنی اسرائیلی تھے، مصریوں کے اوپر، قبطیوں پر ان کو غصہ آتا تھا۔ جب کوئی قبطی کسی اسرائیلی پر ظلم کرتا تو ان کو بڑا غصہ آتا تھا۔ یہ فطری چیز ہے انسان کے اندر۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہٹے کٹے جسیم طاقت قدرت والے گھومتے رہتے تھے. اسی بیچ وہ چل رہے تھے کہ ایک اسرائیلی کو، بنی اسرائیل کو ایک قبطی گھسیٹ رہا تھا، مار رہا تھا. تو بنی اسرائیلی نے جو ہے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے. حضرت موسیٰ گئے اور ایسے کھڑے رہے اور ایک مارا تو وہیں پہ قبطی مر گیا. اب اعلان ہوا کہ بھائی قاتل کون ہے، قاتل کی تلاش جاری ہے، قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں. اسی بیچ موسیٰ دوسرے دن جا رہے تھے، گھوم رہے تھے، تو دیکھا کہ دوبارہ یہی بنی اسرائیلی دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، پہلے قبطی کی خبر لی اور پھر یہ بنی اسرائیل سے کہا انک لغوی مبین، تو روز جھگڑتا ہے، تو ہی گمراہ ہے. جلال میں آ گئے اس کے اوپر. تو وہ ڈر گیا، کہا مجھے مت مار ڈالنا گزشتہ کل کی طرح. اب راز فاش ہو گیا کہ کل کا قاتل یہی ہے. کچھ آدمی کی عادت ہوتی ہے جب تک جھگڑے نہیں نا کھانا ہجم نہیں ہوتا، ٹوائلٹ نہیں ہوتا. جیسے بیڑی پینے والوں کو بیڑی پیے تو ہی ہوتا ہے. ہاں جانے نا، ٹوائلٹ میں گیا اور جا کے بیٹھ گیا اور یوں لگایا، مارا دم نکلا گم. جب تک وہ دم نہیں مارتے وہاں تک گم نہیں نکلتا. ہاں سگریٹ بیڑی والوں کا حال ہے، عجیب ہے. ٹوائلٹ میں جو ہے لوگ اپنے ناک کو بند کر کے جاتے، یہ وہاں سانس لیتے ہیں. اللہ کا بہت احسان ہے کہ اپنے دمن کی مسجد چٹھیا واڑ کے ٹوائلٹ صاف ستھرے ہیں، وہاں کوئی بیڑی نہیں پیتا. بھائی عادت نہ ہو تو آئندہ بھی کوئی مت پینا، ورنہ بعض جگہوں پہ جاتے ہیں تو ایسے کونے میں لوٹے رکھے رہتے ہیں اور بیڑی کی ساری ٹھکریاں پی پی کے اتنا بدبو مارتا ہے، ایسا لگتا نہیں کہ مسجد کا ٹوائلٹ ہے، ایسا لگتا ہے یہ کسی ریلوے اسٹیشن اور بس ڈپو کا جو ہے وہ ٹوائلٹ باتھ روم ہے. ایسے حالات بعض جگہوں پہ مسجدوں کے بنا رکھے ہیں. گھر سے بیویاں بھگا دیتی، بڑھیا بھگا دیتی ہے تو بڈھے وہاں آ کے پھونکتے رہتے ہیں مسجد کے اندر. ہمارا اللہ کا شکر ہے اپنے یہاں کا یہ حال نہیں ہے. اللہ آئندہ بھی ہمارے حال کو درست رکھے. ہاں یہ بول رہا ہوں تو لوگوں تک پہنچتا ہے انشاءاللہ. یہ دعوت ہے کہ وہاں کے مسجد کے ٹوائلٹ صاف ستھرے ہیں، اپنے بھی رکھو تو سب کا ثواب ہم کو ملے گا انشاءاللہ. لڑ رہا تھا یہ انک لغوی مبین. اب پتا چلا کہ موسیٰ قاتل ہے. فرعون تک بات پہنچائی گئی کہ بلایا جائے، جلاد بلائے گئے، موسیٰ کو پکڑ کے لایا جائے، قتل کے بدلے قتل. ایک قبطی ہی جو موسیٰ سے بڑی محبت رکھتا تھا یہ بھاگتے ہوئے گیا اور جا کر کہا کہ موسیٰ جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے جو ہے وہ قتل کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکل لیے مصر سے. انہوں نے چوائس کیا جانے کے لیے، کہا مدین، کیونکہ یہاں اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی رہتے تھے، اس لیے وہ وہاں پہنچے. 8 منزل کے دوری پر مدین تھا مصر سے. یہ جب مدین پہنچے بستی کے قریب دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے پانی بھر رہے ہیں کنویں سے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وہیں 2 لڑکی سائڈ پہ کھڑی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی کہ یہ ہٹے تو ہم جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ تو یہی لگ رہا ہے یہ کمزوروں پر یہ طاقتور لوگوں نے ظلم کر رکھا ہے، یہ کمزور لڑکیاں کھڑی ہے، یہ مجبور ہے بیچاری، یہ جب تک جو ہے پانی نہیں پلاتے ہوں گے تو یہ نہیں پلا پاتی ہوں گی. جا کر پوچھا کیا بات ہے، سائڈ پہ کیوں کھڑی ہو؟ کہا یہ لوگ پہلے کرتے ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہم بعد میں پانی پلاتے ہیں. کہا تمہارے یہاں کوئی نہیں ہے؟ کہا ابا ہے ہمارے لیکن بوڑھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈول لیا اور سیدھے سب کو چیرتے پھاڑتے گئے اور جلدی سے ڈول بھر لیا پانی اور لا کر ان کے جانور کو پلا دیا. اب پانی پلایا، لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن حضرت موسیٰ کا رعب جلال کچھ بول نہیں سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کنویں کے قریب ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. لڑکیاں گھر چلی گئی. دونوں لڑکیاں جب اپنے جانور کو لے کر گھر پہنچی تو ابا نے پوچھا بہت جلدی؟ تو کہا اس طرح ایک شخص نے ہماری مدد کر دی.
تو کہا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، ہم اس کا معاوضہ دیں گے، ان کو ان کے احسان کا بدلہ دیں گے۔ ہاں، اچھے لوگ کبھی کسی کا احسان رکھتے نہیں، ہمیشہ لام زیر لے والی عادت نہیں ڈالنے کی، دال زیر دے والی بھی رکھنے کی۔ کسی نے 1000 دیا ہے تو اپن اس کو 10 روپے کی چیز بھی دینے کا اپنی حیثیت کے مطابق، ورنہ روز ایک ہی کا خالی کھاتے رہے خود جب آج چھٹا نہیں مال ہے، آج 1000 نہیں 2000 نہیں، وہ پوری زندگی 2000 کے نوٹ میں نکال دیتا ہے۔ بھائی اللہ احسان تلے ہمیں کسی کے نہ رکھے، اللہ صرف اپنا احسان ہمارے اوپر رکھے۔ فرماتے جاؤ بلا کے لاؤ۔ وہ لڑکی آئی، دیکھا بیٹھے ہیں، کہا ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے خدمت کا اور اس چیز کا معاوضہ دیں گے، احسان کا بدلہ چکائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام احسان کا بدلہ، لیکن مجبوری تھی، وہ سوچے شاید اللہ تبارک و تعالی میرے لیے کوئی راہ کھول رہا ہو، چلو چلتے ہیں، لیکن یوں کہا کہ تم پیچھے آ جاؤ، آپ آگے آ جاؤ، ہم چلیں گے۔ کہ آپ کو راستہ نہیں معلوم؟ کہا نہیں، آپ پیچھے چلو، جہاں مڑنا ہو وہاں بتا دینا، رہنمائی کر دینا۔ ہاں، یہ سکھا دیا، ایکٹیوا مرد چلائے گا، عورت پیچھے بیٹھے گی، یہ نہیں کچھ بے وقوف قسم کے عورتیں چلاتی ہے اور مرد پیچھے بیٹھا ہے۔ ڈرائیونگ کا حق جو ہے وہ مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے۔ لیکن آج سعودی پر بھی جو ہے افسوس ہے، انہوں نے بھی عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دینا شروع کر دیا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پہنچے گھر پہ، پہلے کھانا کھلایا بہترین سے، کھانا کھا کے بیٹھے، پوچھا بھائی کہاں سے ہو، کیسے آنا، پہلے کھلایا پلایا۔ یہ نہیں کہ ایک انسان بھوکا ہے اور رات کو 2 بجے تک بات ہی کر رہے، وہ پیاسا ہے تو پانی دے دے، کھانا دے دے، بعد میں پوچھنا۔ بعض لوگوں کا عجیب حال ہے، ایک تو آیا مہمان لیٹ، یہ نہیں کہ دسترخوان بچھا کے ہی رکھے، اب اور بات میں لگ گئے۔ کچھ لوگ کسی کا کچھ خیال ہی نہیں رکھتے۔ پہلے کھانا کھلایا، پھر بات چیت شروع کی، تو حضرت موسیٰ نے پورا بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، میرا بھائی پہلے پیدا ہوا، پھر میری پیدائش ہوئی، مجھے دریا میں ڈالا گیا اور اس طرح میں وہاں پہنچا، اور اس طرح لوگوں کو اس نے قتل کیا، 12,000 بقول 70,000، تو پھر یہ معاملہ پیش آیا، تو اب میں اس طرح یہاں آ گیا ہوں آپ کے یہاں۔ پورا ڈیٹیلز دیا، بوڑھے میاں نے سب سنا۔ اتنے میں ایک لڑکی نے کہا کہ ابا ہم اپنے جانور کے چرانے کے لیے ان کو اپنے گھر رکھ لے وے، اس لیے کہ کام کاج کرنے والے کے لیے، مزدور کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے خادم کے لیے، ایک طاقتور ہونا اور ایک امانت دار ہونا، اور اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ لقوی امین، کہ اس کی طاقت کا تجھے کیسے اندازہ اور امانت دار ہونے کا؟ کہ ابا وہ سب کے بیچ میں گھس گئے اور اکیلے ڈول بھر کے لے کے آ گئے، یہ تو اس کی طاقت ہے، اور پورے رستے مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور مجھ سے یوں کہا کہ تم پیچھے چلو۔ شریعت نے کہا کہ مرد کے سب پہلے لگائی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کی صفیں، اس کے بعد عورتوں کی صفیں۔ کیوں؟ عورت کے جسم کے بناوٹ کے اوپر نظر بھی انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے کہا کہ عورت کپڑے فٹ نہ پہنے کہ راہ چلتے اس کے جسم کی بناوٹ نظر آوے۔ کہا انہوں نے تو راستے میں نہ میرے طرف دیکھا بھی نہیں بات کرتے ہوئے، اور یہ جو ہے مجھے پیچھے چلنے کو کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب سن رہے ہیں۔ بوڑھے میاں نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، ہمارے یہاں بکریاں ہیں، آپ ان کو چراؤ 8 سال تک، 8 حجج، اور اگر 10 سال کر دو فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، تو آپ کی طرف سے ہمارے اوپر احسان رہے گا، اس کے بدلے ہم آپ کو اپنی بیٹی دیں گے رشتے میں، آپ کی مزدوری ہوگی اتنا سب ہمارے یہاں پہ، یہ مہر بن جائے گا، ہم آپ کو اپنی بیٹی دے دیں گے۔ بھائی
یہ ایک باریکی ہے کہ جوان لڑکا ہے، گھر میں جوان لڑکیاں ہیں، اگر مزدور اس طرح رکھ لیں گے بغیر نکاح کے، ہو سکتا ہے غلط کام میں مبتلا ہو جاوے، پہلے سے ہی نکاح کی بات طے کر دی، نکاح کر دیا، اب داماد بن گئے، رہ سکتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی بڑے گھر کا آیا ہے، پیسے والا آیا ہے، باہر سے آیا ہے، اپنی بیٹی کو نکاح سے پہلے گھومنے بھیج دیا، اس کے ساتھ کہیں بھی جا رہے ہیں، کیا دونوں کا ذہن ابھی ایک دوسرے سے میچ کھائے گا؟ اب دنیا کا دستور ہو گیا، شادی سے پہلے گھومتے ہیں، دلی، بمبئی، آگرہ، لکھنؤ، الہ آباد گھومیں گے تاکہ ایک دوسرے سے ذہن میچ ہو۔ اگر اس درمیان میں انہوں نے زنا کیا، بدکاری کی اور بعد میں نکاح نہیں کیا تو ماں باپ کے اوپر سارا وبال آئے گا۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے کہ شادی سے پہلے وہ پہلے تعلقات میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کی باریکی ہے۔ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے یہاں 10 سال گزارے، 10 سال جب پورے ہوئے، یہ کون تھے؟ بوڑھے میاں، یہ بھی وقت کے نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ بھی سمجھ رہے تھے۔ پورے ان کے یہاں 10 سال کیے اور اس کے بعد وہاں سے دوبارہ یہ مصر کی طرف جو ہے وہ لوٹے۔ راستے ہی کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، رات کا اندھیرا تھا، بیوی حالت عمل میں تھی، انتظام کچھ نہیں تھا، کسی قسم کی دوا دارو کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک سے درد ذیل جو ہے ان کو شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آگ لینے کے لیے گئے کہ اندھیرے میں روشنی ہوگی تو کچھ تھوڑا جو ہے وہ راحت ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی چڑھے ہیں اس ٹیلے کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا دی، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ جوتے اتار دو، یہ وادی مقدس میں آئے ہو۔ گئے تھے آگ لینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا۔ فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اب اللہ کا حکم آیا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑا سر ابھارا ہے، سرکش بن چکا ہے، جاؤ ان کے پاس۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر آئے، مصر کے اندر رہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بھائیوں سے کہا جاؤ، سمجھانے کے لیے جاؤ۔ 16ویں پارے میں آپ نے سنا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ہارون و موسیٰ دونوں مل کے جاؤ۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جا رہے ہو تو دونوں بات جو کرو گے نا وہ محبت سے کرنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، محبت اور نرم لہجے میں بات کرنا، اس لیے کہ نرم لہجے کی گفتگو لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اسے جو ہے نصیحت کے اوپر لا دے اور اللہ سے ڈرا دے۔ پیار والی بات انسان کو اثر کر جاتی ہے۔ آج ہم کو تو کیا ہے، چکن، مٹن، ٹکا بولنس فرائی، ہانڈی کھچڑا، سموسا، یہ چونکہ کھا کے دماغ گرم ہی رہتا ہے۔ میاں بھائی بات ہی ایسی کریں گے، ایک دم گالی نہ دے تو میاں بھائی کیسا؟ حالات ایسے ہو چکے ہیں، چمڑی جاوے تو جاوے پر تمڑی نہیں جاوے۔ بھائی اخلاق پیدا کریں، الفاظ اور جو ہیں گفتگو میں نرمی لاویں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سینہ کھول دیجئے، میرا معاملہ آسان کر دیجئے، میری زبان کے گرے کو ختم کیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور کہا اللہ میرا بھائی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي،
میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر اور باڈی گارڈ بھی دیجئے. پھر ڈائریکٹ کہہ دیا ہارون خشدد بھی ازری، ہارون کے ذریعے مجھے طاقت عطا کیجئے. اور آگے چل کے اب کیا کہا، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے معاملے میں ہارون کو شریک کر دیجئے. یعنی جیسا میں نبی ہوں اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیجئے. بھائی ایسا ہوتا ہے. لیکن آج ہم کیسے ہیں؟ بھائی خود کھا رہا ہے، عید کے کپڑے لا رہا ہے اچھے اچھے، اور بھتیجے یوں رو رہے ہیں پھر رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جانے اس کا کام جانے. قرآن یہ سکھاتا ہے وہ بھائی جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچپن میں ایک کھلونے سے کھیلے، ایک کی سائیکل چھوٹی بھی دوسرے نے چلایا، ایک کا کھلونا جو ہے وہ رہ گیا دوسرے نے استعمال کیا، آج وہی بھائی ایک بھائی کے ساتھ جو ہے ایسے دشمنی پہ اڑا ہوا ہے کہ اس کے منہ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات نہیں کرتے. بھائی بھائی ہے. کیا ہوا؟ بولے 8 سال سے ہماری بات چیت بند ہے. کیسا بھائی ہے تو؟ یہاں کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے معاملے میں ان کو شریک کر دیجئے. قرآن ہم سمجھتے نہیں نا، اس لیے میں نے کل کہا ہفتے میں کم سے کم ایک دن قرآن کا درس ہونا چاہیے، چاہے 2 آیت ہو، 10 منٹ ہو، 12 منٹ ہو، 15 منٹ زیادہ سے زیادہ، لیکن قرآن کا درس ہو. اس قرآن کی برکت سے مسجد کے اندر بھی ماحول پیدا ہوگا، اور محلے سے اللہ مصیبت کو، بلا کو، بیماری کو، سب کو دور کرے گا. اللہ پورے محلے والے کو عافیت عطا فرمائے گا قرآن کی برکت سے. قرآن ہے یہ. اب یہ سب قرآن میں ہے. تو مولانا لوگ ایسے بیان کرتے تو قرآن پڑھ کے نہیں بولتے، تو سوچتے مولوی صاحب نے بہت فائن بات کری، بہت فائن. تو مولوی صاحب کہاں سے بات کرتا ہے؟ لیکن وہ ایڈریس نہیں دیتا. مچھلی کھاتا ہے پر تالاب نہیں بتاتا. ایسا حال ہے. بھائی ہم سب آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوسروں کو صدقہ دے گا تو 1 ثواب ملے گا، اور اپنوں کو دے گا تو تجھے صدقے کا بھی ملے گا اور اپنائیت کا بھی ملے گا، تجھے 2 ثواب ملے گا. نہیں 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 مولوی صاحب ہماری بھابھی وہ بدمست ہے، میں تو پوچھ نہیں. ارے بھائی وہ بدماش ہے تو تو نے نہیں دیا تو تو اس سے بڑا بدماش. تو کہاں ساہوکار نکلا؟ وہ غلط ہے تو ہم بھی کہاں صحیح نکلے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پڑے طائف میں تو یوں نہیں کہہ دیا کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، کہ اللہ کچھ نہیں، یہ بے سمجھ لوگ ہیں، ان کی نسلیں سمجھے گی، ہم ان کو برباد کرنا نہیں چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طائف کو آباد کر دیا. اس لیے بس سوچ اچھی بنائیں، اپنوں کے لیے بھی اچھا، پرایوں کے لیے بھی اچھا، ہمیشہ اچھا سوچیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس دعوت لے کر. انشاءاللہ فرعون کے پاس جو دعوت لے کر گئے ہیں اس پر ہم آئندہ کل بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے. اللہ ہماری نسلوں میں عالم، حافظ، قاری، مفتی، محدث، مفسر پیدا فرمائے. گھر گھر میں اللہ عالم پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہو رہی ہیں، ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.